نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، سورۃ القیامہ کے بعد اتری، 9 آیات ہیں، 30 کلمات ہیں، 130 حروف ہیں۔ ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، لکل واسطے ہر ایک کے، کل کے لیے، وہ کل جن کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہوں۔ ہمزہ لمزہ، ہمزہ جو ہے یہ فعل کا وزن ہے مبالغے کے لیے، اسی مادے سے ہماز کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز، کیا معنی پڑا تھا ہماز کا؟ عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا۔ اور لمزہ کا لفظ سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ، نکتہ چینی کرو، اور ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہمزہ اور لمزہ، یہ ہم معنی ہیں، اور ایک کے بعد ایک جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں نون قطنی ہے، چھوٹا سا نون جو ہوتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانے دینے والا، بہت عیب نکالنے والا ہے۔ بہت کا لفظ تو یہاں نہیں لکھا ہو، تو میں ترجمے میں کیوں لا رہی ہوں؟ یعنی یہ فاعل ہے، فاعل کے معنوں میں ہے ہمزہ، لیکن فعلہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، بہت عیب نکالنے والا ہے۔ اور ہمزہ کا لفظ جو ہے ہمزہ یحمزو سے ہے۔ ہمزہ یحمزو کا مطلب ہوتا ہے نوک دار چیز سے کسی کو کچھ چبھونا، جیسے کسی کو سوئی چبھونا، یا کسی کو کیل چبھونا، یا ایسی چیز جس کے آگے کوئی نوکیلی چیز ہو۔ آپ نے اردو میں لفظ سنا ہے مہمیز لگانا، کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ مہمیز کیسے لگائی جاتی ہے؟ ایڑ لگاتے۔ ایڑ کیا ہوتی ہے؟ ایڑ جو ہوتی ہے ایڑی سے ہے۔ اصل میں مہمز کہتے ہیں سوار جو ہوتا ہے، گھوڑے کا سوار، اس کے جوتے کی ایڑی کے اندر جو کیل ہوتا ہے، جس کو وہ گھوڑے کو پیچھے سے مارتا ہے تو وہ تیز دوڑتا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں مہمیز لگانا۔ ایک تو جب آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو اس کو چابک مارتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی اور چیز ڈنڈا مارتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایڑ لگانا، یعنی ایڑی سے کچوکے دینا، اور اس ایڑی کے اندر نوکیلی چیز ہوتی ہے جو گھوڑے کو چبھتی ہے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھاگتا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ تو ہمزہ کا معنی ہوتا ہے کسی نوک دار چیز سے کسی کو کچوکے لگانا اور اس کو چبھونا، اور مہمز کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے آگے لوہے کی چھوٹی سی چیز لگی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سٹاف یا جو ہوتا ہے پاس وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو اس کے اینڈ پر لوہے کا کیپ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نکیلا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اگر کسی کو لگائیں تو وہ چبھتا ہے۔ اور اسی سے ہے ہمزات الشیاطین، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ ہمز سے ہے، اسی مادے سے ہے، یعنی شیطان کا وسوسہ۔ اور شیطان کا وسوسہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز ہوتی ہے جو بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو انسان بعض اوقات تو تل ملا اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کو غصہ آنے لگتا ہے، مثلاً کسی کے خلاف دل میں کوئی چوکا لگایا آ کے شیطان نے، دیکھو فلاں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اب بیٹھے بیٹھے چین رخصت ہو گیا۔ یہ جو آ کے اس نے کیل چبھویا ہے نا اندر، یہ ہمزات ہے۔ کسی کے خلاف بدگمان کرنا، یا کسی کے خلاف کوئی دل میں بات ڈالنا، خواہ اللہ کے خلاف، رسول کے، دین کے، کسی انسان کے، تو یہ ساری چیزیں ہمزات میں سے، یعنی شیطان کے وسوسے، شیطانی وسوسے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں اور برائی میں تیز کرتے ہیں۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے، ان کو لان تان کرے اور ان کو برا بھلا کہے، خواہ منہ پر خواہ پیچھے، یعنی خواہ کسی کو احسان جتا کے یا بری بات کر کے، تو تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کل ہمزہ، اور پھر مزید کہا لمزہ۔ لمزہ کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے، ہمزہ یحمز، لمزہ یلمز، دونوں ہی باب ضربہ سے ہیں، ضرب یضرب۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب اور غلطیاں ڈھونڈنا،
کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ اس کی کوئی ویکنس، کمزوری، غلطی ہاتھ آئے اور پھر اس کو اچھالا جائے. یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا، چننا اور پھر ان پر نکتہ چینی کرنا اور الزام تراشی کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے اور ان کے عیب ڈھونڈے اور ان کی پھر عیب ڈھونڈ کے ان پہ الزام تراشی کرے یا غیبت کرے. اور اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب مت ڈھونڈو یا عیب جوئی نہ کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف وہ ایسا ہی نہیں، الذی جمع مالا، وہ جو مال جمع کرتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا نا، جمع فاوعى، جمع کیا اور سمیٹ کے رکھا. تو یہاں فرمایا جمع مالا وعددہ، اور اس کو گن کے رکھا. عدد یعدد، تعدید کہتے ہیں گن کے رکھنا اور بار بار گننا، بار بار بینک بیلنس پتا کرتے رہنا اور اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا گننا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اور انہی فگرز میں کھوئے رہنا، سارا دھیان اس پر رہنا کہ اب کتنا اوپر گیا اور اب کتنا نیچے گیا. اور یہ لفظ عدتن سے بھی ہے. عدتن آپ نے پڑھا ہے پیچھے، وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن خَيْلٍ. اعدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعداد کس کو کہتے ہیں؟ تیاری کرنے کو. تو عدتن سے بھی ہے، یعنی آئندہ مشکل حالات کی تیاری کے طور پر اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. ناگہانی مصیبت کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یا وارثوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کے لیے بھی، کہ صرف انسان اپنی ضروریات نہیں، اپنی ضروریات کے بعد آگے کی نسلوں کے لیے بھی جمع کر کے رکھنا. اور اس صورت میں جب کہ حقدار کو حق سے محروم کر دیا جائے. یعنی کون سا مال جمع کرنا مذموم ہے؟ کہ جس میں اللہ کا اور بندوں کا حق نہ نکالا جائے. اب یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ ایک طرف ہومازہ لومازہ ہے اور دوسری طرف جمع مالا وعددہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچ بھی ساتھ شامل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اخلدہ، کیا ترجمہ ہے؟ باقی رکھے گا اس کو. اخلد یخلد، اخلاد کا معنی ہے باقی رکھنا، باب فعال ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، اسے ہمیشگی دے گا. مال تو کسی کو باقی نہیں رکھ سکتا. پھر کیا معنی ہے؟ یعنی مال زیادہ ہوگا تو لوگ بہت دن تک یاد رکھیں گے کہ واہ فلاں کے پاس کتنا تھا، کیسا قارون تھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ناموری عطا کرے گا. یہ معنی ہے. کیا معنی؟ اس کا مال اس کو ناموری عطا کرے گا، کیونکہ انسان تو مر ہی جاتے ہیں لیکن باقی کیا رہتا ہے؟ نام، شہرت. عربوں میں یہ چیز بہت تھی، چونکہ آخرت پر تو ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہ مال کیوں جمع کرتے اور کیوں بہت زیادہ سخاوت کرتے؟ مشہور ہے نا، حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری فلاں نے، جب کسی نے بہت ہی ضرورت سے زائد خرچ کیا. تو حاتم طائی عربوں میں سے تھا نا، تو عربوں میں بہت بڑے بڑے سخی گزرے اور بہت ان کی شہرت اور ناموری ہوتی تھی. اور پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، بہت فخر کرتے تھے یہ لوگ کہ بہت مال ہم خرچ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمزہ لمزہ اور جمع مالم وددہ کے بعد ننا مالا اخلدہ میں کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا. وہ ہر ایک کو مال سے خرید سکتا ہے، وہ ہر ایک کو مال سے دبا سکتا ہے. لہذا وہ پھر جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، اور ایسا سمجھنا انسان کی حماقت ہے. کلا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مال کی بنیاد پر کوئی کسی کی برائیاں کرتا رہے اور اسے چھوڑ دیا جائے، یا مال کی بنیاد پر کوئی سمجھے کہ اس کی عزت بن جائے گی اور وہ عزت اسے باقی رکھے گی. کلا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. لَيُنبَذَنَّ کا لفظ جو ہے نبذہ سے ہے، نون بے دال. نبذہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر دور پھینک دینا. یعنی اس انسان کو جو مال کی وجہ سے شہرت کمانا چاہتا ہے یا مال کی وجہ سے اکڑ میں مبتلا ہے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے،
وہ یاد رکھے کہ اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اور حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حطمہ کا معنی ہوتا ہے روند ڈالنا، پیس دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، پاش پاش کر دینا، رگڑ دینا. تو جہنم کیسی جگہ ہے جو لوگوں کو رگڑ دے گی، توڑ پھوڑ دے گی، جسے کہتے ہیں نا کہ بریک انٹو پیسز، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. کلا ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو کیا جانے کہ حطمہ ہے کیا. اب یہ انداز آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، ہر تھوڑے صورتوں کے بعد پھر آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ. کتنی تکرار ہے ما ادرا کی. یہ طریقہ تعلیم ہے ایک قرآن کا، یہ قرآنی طریقہ تعلیم ہے. اور یہ کیا طریقہ تعلیم ہے؟ اس کو کہتے ہیں طریقہ تشویق، شوق دلانا. شوق دلانا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، ذہنی آمادگی پیدا کرنا. اور آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ دا قرآن صرف ہمیں قانون نہیں دیتا، قرآن صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتا، بلکہ ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ کام کرو. اور موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین انداز ہوتا ہے کوسچن کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں بھی یہ بات بہت تھی. آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پوچھتے تھے پتا ہے تمہیں فلاں چیز کیا ہے، تم جانتے ہو یہ چیز کیسی. مثلاً ایک موقع پہ کہا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ ادب بھی سکھا رکھا تھا. اور وہ جانتے تھے صحابہ کرام کہ آپ کے سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے جواب دینا شروع کر دو الٹا سیدھا. کیا جواب سیکھا ہوا تھا انہوں نے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تاکہ ہمیں صحیح بات پتہ چلے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے بعد جب لوگ متوجہ ہو جاتے تو پھر تفصیل بتاتے تھے کہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں قیامت کے دن، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کا حق مارا، کسی کو تانا دیا، کسی کا خون بہایا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی، تو پھر اس کی ساری نیکیاں ان پہ تقسیم ہو جائیں گی جو اس کے ہاتھوں پٹے تھے یا ظلم اٹھائے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہے. وما ادراک ما الحطمہ. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کلا لینبذن فی النار او فی جہنم، بس بات ختم بھی. ٹھیک ہے ہاں جہنم ہم سب کو پتا ہے، صرف یہ اس پہ نہیں چھوڑ دیا گیا. وما ادراک ما الحطمہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. اب انسان پوری طرح ذہنی طور پہ آمادہ ہو جاتا ہے. ہمیں تو چونکہ عربی اس طرح آتی نہیں تو لہٰذا ہم اس وما ادراک ما الحطمہ کی تاثیر کو نہیں سمجھتے. تو جب ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے تو بتایا گیا نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے. یعنی اس آگ کو بھڑکانے والا اللہ ہے، بہت بڑی آگ ہے. اور موقدہ کا لفظ جو ہے اوقد یوقد، ایقاد جو ہے جلانے کے لیے آتا ہے، بھڑکانے کے لیے آتا ہے، جس کا پیچھے نارن حامیہ کا لفظ گزر چکا ہے. اور یہ کیوں کہا کہ بھڑکائی جا چکی ہے؟ یعنی کہ اٹس دیر، موجود ہے، اب بھی ہے، تیار ہے. اور یہ پہلے پارے میں بھی گزرا تھا نا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، تیار کی جا چکی، بھڑکائی جا چکی. نار اللہ الموقدہ التی، وہ جو، کون جو؟ آگ. تطلع، چڑھ جائے گی. تطلع کا روٹ کیا ہوگا؟ طلع، طلوع ہونا. تطلع، چڑھتی جائے گی. علی الافئدہ، دلوں تک، فؤاد کی جمع، دلوں تک چڑھ جائے گی. دل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمزہ اور لمزہ بظاہر زبان کے یا انسانی جسم کی حرکات ہیں، لیکن دراصل ان کی بنیاد دل ہے. انسان کس کو تانے دیتا ہے، کس کے عیب ڈھونڈتا ہے، کس کے خلاف اشارے کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا اور اس کی عیب چینی کرتا ہے؟ جس کے بارے میں وہ بدگمان ہوتا ہے یا جس کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہوتا. تو التی تطلع علی الافئدہ، تو پھر وہ آگ کے شعلے بھی دل کو جا پکڑیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دل انتہائی محفوظ جگہ ہے، اندر کر کے، یعنی اس آگ کا اثر صرف سکن پر نہیں ہوگا، صرف باہر کے اعضاء پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ آگ دل تک جا پہنچے گی. انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدۃ، بند کی ہوئی ہوگی. اوصد یوصد، ایصاد کہتے ہیں باڑا بنانے کو، یعنی جانوروں کو بند کرنے کے لیے
چار دیواری بنائی جاتی ہے کبھی لکڑیوں سے یا کسی اور چیز سے کہ جس میں ان کو پھر لاک کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے چھلانگ لگا کے باہر نہیں آ سکتے، کسی طرح اس کو کھول کے باہر نہیں نکل سکتے. اسی سے پھر لفظ ہے دروازے کو لاک کرنا، کنڈی لگانا، بند کر دینا، اس کو لاک کر دینا. تو انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. اصل میں اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں نا تو جو اس کا بہت لٹرل میننگ ہے ایصاد کا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو اندھا دینا، یعنی موند دینا. مثلا برتن کو الٹا کر کے رکھ دینا، جیسے اگر گلاس کو آپ الٹا کر کے رکھتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے ایصاد. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر اوندھا کر کے رکھ دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے لوگوں کے کچن کھلے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، گلاسز کو یا برتنوں کو کیسے رکھتے تھے، الٹا کر کے. ہنڈیا ہو، ڈھکن ہو، کچھ ہو، پلیٹس وغیرہ ہو، ہر چیز اوندھی رکھی جاتی تھی. تو مؤصدہ کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر آگ اندھائی گئی ہوگی، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی ڈرم کسی کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو نیچے بند کر دیا جائے، کوئی کسی باکس میں بند ہو جائے. کوئی جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس کے دروازے لاک ہو جائیں اور گاڑی کو آگ لگ جائے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا اس کا. یا کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور اس کے دروازے لاک ہو جائے اور لوگ دروازے ناک کریں، اس کو توڑے کہ کھولے کوئی اور ہم باہر نکلے، تو باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ معنی ہے اس کا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ چاہیں گے اس سے باہر نکلے اس کے اندر ہی واپس کر دیے جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان امیجن کرے کہ کس قدر شدید آگ ہوگی، اور پھر یہ کہ دروازے بند ہوں گے. اچھا، یہ بند دروازے جو ہوتے ہیں یہ ویسے بھی انسان کے اندر کتنی گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں، اور خاص طور پر انسان کو پتا ہو کہ کسی بلڈنگ میں وہ ہے، آگ ابھی اس تک نہیں بھی پہنچی، چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور وہ اندر بند ہو گیا، لاک ہو گیا. تو یہ لاک اپ میں ہونا جو ہے، جیل ہے نا جہنم، تو اس لاک اپ میں ہونا جو ہے یہ بذات خود انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اور ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت تنگ ہوگی جہنم، یعنی اس کے اندر اذا القوا منها مکانا ضیقا دعوا هنالک ثبورا، کہ جب وہ تنگ جگہ پر گھسائے جائیں گے تو موت پکاریں گے. تو کیا کہا جائے گا کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں پکارو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں بننے کا. اب یہ سزا کس کی بتائی جا رہی ہے، کس کی سزا ہے یہ، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر صرف اندھائی بھی نہیں، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. ممددہ کا لفظ کس سے ہے، مد سے. اور مد کس کو کہتے ہیں، لمبائی کے رخ کھینچنا، کسی چیز کو لمبا کرنا. یعنی وہ فرنسز ہوں گے بھی اتنے لمبے لمبے کہ جیسے کوئی کنویں میں گرا پڑا ہو اور باہر نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے، اور اوپر سے بند، اوون کا ڈھکنا بند. لفٹ کا ہی تصور کر لیں. اتنا کچھ سن کے بھی ہم کیا غیبت اور چغلی اور تانے اور عیب جوئی چھوڑے ہیں. کس قدر منہ کو لگی ہوئی ہے نا ہمارے یہ باتیں. نہ کسی کے سامنے لحاظ ہے کسی کی عزت بے عزتی کا، نہ کسی کے پیچھے. ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو تو ساری اخلاقی حدود پامال کر کے چلے جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کو کوئی انڈیفرنس ہے، کوئی اختلاف ہے، تو دلیل کے ساتھ بات کریں. دلیل، اگر کوئی دلیل مان جائے تو ٹھیک، اور اگر کوئی نہ مانے، ان دو چیزوں کا کوئی بھی جواز نہیں. کون سی؟ سامنے تانے دینا، پیچھے سے بدنام کرنا، اور اگر چھوٹی موٹی بات سے بات نہ بنے تو جھوٹے الزام تراشی شروع کر دینا. اور عام طور پر انسان یہ سب کچھ دلیر ہو کے کیوں کرتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت مال ہے. الذی جمع مالا وعددا. لیکن ایسا سمجھنا انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. کلا، یہ یحسبک کی تردید کی جا رہی ہے کہ مت سمجھو کہ مال تمہارے کام آئے گا. ابو لہب کو بھی یہ کہا گیا نا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور ابن عباس ہمزہ اور لمزہ کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چگلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، بے قصور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں کس قدر غفلت ہے ہم لوگوں میں، اور کتنی بڑی سزا بتائی جا رہی. اور پھر یہ جو امد ممددہ ہے، امد جو ہے نا عمود کی جمع ہے، کہ وہ ستون جو لمبے لمبے ہیں، اور بعض نے یہ بھی اس کا معنی کیا ہے کہ جس کے شعلے بہت لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہیں، بہت طویل اونچے ستونوں کے اندر اس کو رکھا جائے گا.
اب دیکھیے کہ یہاں پر نہ ایمان کی بات ہوئی ہے، نہ نماز کی بات ہوئی ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہوئی ہے، یہاں بات ہوئی ہے اخلاقی عیبوں کی. کیونکہ پیچھے سورۃ العصر میں حق کی تلقین کرنے کی بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، لیکن حق کی تلقین تانے نہ بن جائیں، اس سے بچو. کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے فوراً بعد شروع ہو رہی ہے بات. کیونکہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرتا ہے ان غلط کاموں پر؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. جب بھی ہم کسی کو تانا دیتے ہیں یا کسی کی بے عزتی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا جواز ہوتا ہے ہمارا؟ میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط نہیں کہا، میں تو حق بات کر رہا ہوں. تو حق بات کی آڑ میں بعض اوقات ہم ناحق کر جاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اور یہ کوئی جرت کی بات نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں. کتنا بھیانک انجام بتایا گیا ہے. اور جب تک ان چیزوں سے انسان باز نہ آئے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. دیکھیں تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی موعظہ حسنہ ہی ہو. دیکھیں عموماً ہم کسی کو برائی سے جب روکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس شخص کے اندر یہ برائی ہے، تبھی روکتے ہیں نا. اگر برائی نہیں تو پھر کیا روکنے چلے؟ جب وہ برائی ہے تو اس برائی کے تانے دینے سے بات نہیں بنے گی کہ تم چور ہو، تم منافق ہو، تم بے نمازی ہو، تم جھوٹے ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. تو اس میں خواہ عیب ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کے عیبوں کو اچھال اچھال کے اس کی اصلاح کریں. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ ہر طرح کے عیب اس میں آ جاتے ہیں، چاہے جسمانی عیب ہے، اس کی سب تفصیل ہم سورۃ الحجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی کی ناک کا مذاق اڑا کے، یا کسی کی آنکھوں کا، کسی کے قد کا، کسی کے موٹاپے اور کسی کے پتلے ہونے کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے لباس کا، یعنی یہ جسمانی عیب بھی کسی کے اچھالنا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دینی یا اخلاقی عیب اگر کسی میں ہو تو اس کو بھی اس طرح اچھالنا اور بے عزت کرنا. خیر خواہی کیا ہے کہ ہمدردی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، احسن طریقے سے دوسرے کو بات کی جائے، یعنی بات کے اندر کڑواہٹ نہ ہو. نصیحت میں کڑوا پن چھوڑ دیں، کڑوی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رویے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایروگنس. اور ایروگنس کیوں؟ کیونکہ مال بہت ہے، اور بعض اوقات مال نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی ہے انسان کے پاس، حسن ہوتا ہے کسی کے پاس، یا کسی کی کوئی شہرت ہوتی ہے، یا کوئی علم ہوتا ہے. کوئی بھی چیز انسان کو یہ جواز فراہم نہیں کرتی کہ وہ کسی ایسی چیز کی بنا پر دوسروں کی بے عزتی شروع کر دے. اس کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے آپ سچ فرما رہے ہیں یا جھوٹ فرما رہے ہیں. تلاوت لگائیے. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.